اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم وإلی ثمود اخاہم صالحا قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ قد جاءتکم بینۃ من ربکم هذه ناقۃ اللہ لکم آیۃ فذروها تأکل فی ارض اللہ ولا تمسوها بسوء فیأخذکم عذاب علیم۔ سورۃ الاعراف میں پہلے بیان تھا ترغیب اتباع ما انزل کا، اس کے بعد دوسرا مسئلہ قرآن نے شروع کیا بیان توحید کا اور رد شرک کا۔ اس پر قرآن مجید واقعات بیان کر رہا ہے انبیاء کرام علیہم السلام کے۔ ہر نبی آیا اور اس نے یہی آواز لگائی، یا قوم اعبد اللہ کی توحید کا اس بات کیا، ما لکم من الہ غیرہ، شرک کی تردید کی کہ اللہ کے سوا حاجت روا کوئی نہیں۔ جن لوگوں نے مانا ان کو تو اللہ نے نجات دی، اور جنہوں نے نہیں مانا اللہ نے ان کو ہلاک کیا ہے۔ پہلا واقعہ نوح علیہ السلام کا ذکر ہوا، دوسرا واقعہ قوم عاد حضرت ہود علیہ السلام کا، اب یہاں سے تیسرا واقعہ قرآن بیان کر رہا ہے، اور یہ قوم سمود ہے، اور ان کی طرف اللہ رب العزت نے صالح علیہ السلام کو نبی بنا کر جو ہے اس کو مبعوث کیا۔ صالح علیہ السلام کی قوم بھی بڑی طاقتور تھی، زمین پر بڑے بڑے محلات تعمیر کرتے تھے اور پہاڑوں کو تراش کر کے اس کے اندر جو ہے مکان بنایا کرتے تھے۔ صالح علیہ السلام نے واقعہ بیان کیا، اللہ کی توحید کی مسئلے کو بیان کیا، تو ان لوگوں نے معجزے کا مطالبہ کیا، کہا کہ آپ پتھر سے اونٹنی نکال کے دکھائے ہم ایمان لے آئیں گے۔ اللہ کے حکم سے صالح علیہ السلام نے اونٹنی کے اوپر اپنی لاٹھی ماری، اسی پتھر میں سے جو ہے ایک اونٹنی صحیح سلامت نکل آئی۔ فرمایا یہ لو، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نشانی ہے، اب اس اونٹنی کو کسی نے ہاتھ نہیں لگانا، برائی سے اس کو ہاتھ لگایا تمہارے اوپر اللہ کا عذاب آئے گا۔ اتنا بڑا معجزہ دیکھنے کے باوجود بھی قوم ایمان پھر بھی نہ لائی، اور الٹا جو کمزور لوگ تھے ایمان والے ان کو دھمکانے لگے، اور اس اونٹنی کو جو ہے اس کے پاؤں کاٹ کے اس کو قتل کر دیا۔ تو اللہ رب العزت نے ان کے اوپر عذاب نازل کیا۔ صالح علیہ السلام اور جو ان کے ماننے والے تھے ان کو اللہ نے نجات دی، باقی تمام لوگوں کو اللہ نے غرق کر دیا، وہیں پہ تباہ و برباد کر دیا۔ تو یہ تیسرا واقعہ اب قرآن بیان کرتا ہے کہ طاقتور لوگ تھے لیکن اللہ کی توحید نہ مانے، وہ بھی ہلاک ہو گئے، بچے نہیں۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اور قوم سمود کی طرف ہم نے بھیجا ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو۔ قال، فرمایا صالح علیہ السلام نے، یا قوم، اے میری قوم، اعبدوا اللہ، بندگی کرو ایک اللہ کی، ما لکم من الہ غیرہ، نہیں ہے تمہارے لیے کوئی حاجت روا اس کے سوا، قد جاءتکم بینۃ من ربکم، آ چکی ہے تمہارے پاس دلیل تمہارے رب کی طرف سے، ہذہ ناقۃ اللہ، یہ ہے اونٹنی اللہ تعالیٰ کی۔ یہ اضافت ہے، اس کو کہتے ہیں نا کہ یہ شرافت کی وجہ سے اشارہ ہو رہا ہے کہ ناقۃ اللہ، اللہ کی اونٹنی، ٹھیک ہے، جس طرح ہم کہتے ہیں بیت اللہ، تو یہ شرافت کی وجہ سے اس کی اضافت ہوتی ہے، بیت اللہ، ٹھیک ہے نا، مسجد بھی اللہ کا گھر ہے، یہ نہیں کہ اللہ اس کے اندر رہتا ہے،
یعنی یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب نصیب ہوتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی محبوب جگہ ہیں، ٹھیک ہے نا۔ بیت اللہ اس کا مطلب یہی ہے کہ وہ اللہ کی محبوب جگہ ہے۔ تو یہ ناقۃ اللہ، یہ اضافہ تشریفی اس کو کہتے ہیں، شرافت کی وجہ سے نسبت ہو رہی ہے کہ یہ اونٹنی تو ساری اللہ تعالیٰ کی ہے، لیکن یہ ایک معجزے کے طور پہ اللہ رب العزت نے ایک پتھر سے نکالی ہے، تو اس کا خاص تعلق ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی ہوگی اگر تم نے اس کو کوئی نقصان پہنچایا۔ لکم آیتن، یہ تمہارے لیے نشانی ہے، فذروہا، پس اس کو چھوڑ دو، تاکل فی ارض اللہ، تاکہ یہ کھائے اللہ تعالیٰ کی زمین میں سے، ولا تمسوہا بسوء، اور ہاتھ نہ لگانا اس کو برائی کے ساتھ، فیأخذکم عذاب علیم، ورنہ تمہیں پکڑ لے گا عذاب دردناک، تمہارے اوپر اللہ کا عذاب آ جائے گا۔ وَاذْكُرُوا، اور یاد کرو، اذ جعلکم خلفاء، جب اللہ تعالیٰ نے تمہیں قائم مقام کر دیا، من بعد عاد، قوم عاد کے ہلاکت کے بعد، وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ، اور تمہیں اس نے ٹھکانہ دیا، تمہیں آباد کیا اس زمین میں، تَتَّخِذُونَ مِن سُهُولِهَا قُصُورًا، تم بناتے ہو اس کے اوپر آسانی کے ساتھ بڑے بڑے محلات، وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا، اور تراشتے ہو پہاڑوں میں بھی اپنے گھر، اب بھی ان کے گھر جو ہے موجود ہے، پہاڑوں کو تراش کر کے انہوں نے بڑے بڑے محلات بنائے تھے اندر۔ وَفَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ، پس یاد کرو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احسانات کو، اللہ کے دنوں کو یاد کرو، اللہ کے انعامات کو یاد کرو۔ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، اور نہ پھرو زمین میں شرک کرتے ہوئے، سب سے بڑا فساد شرک ہے نا، اس لیے ہم معنی کرتے ہیں نہ پھرو زمین میں فساد کرتے ہوئے، یعنی شرک کرتے ہوئے۔ قال الملأ الذین استکبروا من قومہ، کہنے لگے سردار ان لوگوں میں سے جو متکبر تھے اس کی قوم میں سے، للذین استضعفوا، ان لوگوں سے جو کمزور تھے یعنی غریب تھے۔ ہمیشہ حق پرستوں کو جو ساتھ دیا ہے نا، وہ ہمیشہ غریب لوگوں نے دیا ہے۔ دین کا کام اکثر جو اللہ تبارک و تعالیٰ لیتا ہے تو یہ غریب لوگوں سے لیتا ہے، الا ماشاء اللہ کوئی امیر ہوتا ہے جسے اللہ تعالیٰ لے لے، ورنہ کام ہی یہ کیا ہے غریبوں کا۔ آپ دیکھیں نا، یہ مسجدیں کون بناتے ہیں؟ یہ وہ لوگ بناتے ہیں نا جو دیہڑی لگانے والے ہوتے ہیں، 500 روپے دیہڑی لگا کے آتے، شام کو آتے 100 روپے مسجد میں ڈال دیتے، ہاں جی، یا اور کچھ نہیں کر سکتے، کہتے چلو جی ہماری جان حاضر ہے جی، ہاں جی، اپنا وقت نکال کے آ جاتے ہیں، مزدوری کر لیتے ہیں، کام کر لیتے ہیں، ہاں جی۔ طلباء کو پالتے ہیں تو کون لوگ پالتے ہیں؟ اکثر جو ہے یہ غریب ہی تعاون کرتے ہیں، وظیفہ دے دیتے ہیں، کھانے میں جو ہے کبھی آٹا بیچ دیتے ہیں، چینی بیچ دیتے ہیں، گھی، جو ان کا بس ہوتا ہے وہ کرتے رہتے ہیں بیچارے۔ اللہ نے ہمیشہ دین کا کام یہ غریبوں سے لیا ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ہرقل بادشاہ کی طرف خط بھیجا تھا نا، اور اس میں لکھا تھا کہ اسلم تسلم، تم مجھے تسلیم کر لو، بادشاہ تمہاری، ہم تمہیں تسلیم کرتے، تم بادشاہ رہو۔ تو اس وقت ابو سفیان جو ہے یہ ایمان نہیں لایا تھا، قافلے گیا تھا تجارت کا، تو ہرقل بادشاہ نے کہا کہ مکے سے کوئی لوگ اگر آئے ان کو میرے پاس لے آؤ، تو اس کو لے آیا گیا، تو ان کو بٹھایا، تو ہرقل بادشاہ نے اس سے سوالات کیے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے متعلق۔ آخری سوال اس نے یہ بھی کیا کہ وہ جو آدمی جو کہتا ہے بھائی میں نبی ہوں نا، اس کے دوست کیسے ہیں، جو آس پاس بیٹھنے والے وہ کیسے؟ انہوں نے کہا سارے کے سارے غریب ہیں، ان کے پاس لباس بھی نہیں ہے صحیح طرح، سب کے سب غریب ہیں۔ تو اس نے وہاں پہ کہا کہ ہاں یہ حق پرست کی نشانی ہے کہ حق پرست کی آدمی کے ہمیشہ جو دوست ہوتے ہیں نا وہ غریب ہی ہوتے ہیں، ہاں جی، یہ اس کی حقانیت کی نشانی ہے۔ صالح علیہ السلام کو ماننے والے بھی کیا تھے؟ اکثر غریب ہی تھے۔ صحابہ کرام بھی شروع زمانے میں بہت زیادہ فقر و فاقے تھے، غریب تھے نا، یہ تو بعد میں اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر پھر کیا کیے،
انعامات کی احسانات کی ہے. پہلے اللہ قربانی مانگتا ہے پھر انعامات دیتا ہے بعد میں. ہاں جی مشکل وقت کے بعد آسانی آتی ہے. فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. تو صحابہ نے شروع کا جو دور کاٹا ہے بہت مشکل دور تھا. ہاں جی بہت زیادہ مشکل. غزوہ تبوک کا واقعہ آپ نے پڑھا ہوگا نا, غزوہ خندق جس کو کہتے ہیں. ایک کھجور 2 صحابہ پہ نبی علیہ السلام نے تقسیم کی. ایک دیتے تھے, فرماتے یہ تمہاری اور اس کی ہو گئی. آدھی آدھی وہ کر لیتے تھے اور اوپر سے پانی پی لیتے تھے. ایسے دور بھی ان کے اوپر آیا تھا. اور پھر ایسا دور بھی آیا ہاں جی کہ سونے اور چاندی کے ڈھیر لگ گئے. اعلان ہوتا تھا وہی کوئی زکوٰۃ لینے والا ہے آ جاؤ لے جاؤ. ہاں جی چاندی ہے, سونا ہے, نقد پیسے ہیں. زکوٰۃ والے لوگ گلیوں میں پھرتے تھے, بھائی میرے پاس زکوٰۃ کے پیسے, کوئی ہے لینے والا, زکوٰۃ کے پیسے لے لے مجھ سے. کوئی لینے والا ہی نہیں ملتا تھا. پھر ایسے امیر بھی ہو گئے. ہاں جی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کا واقعہ پڑھا ہے نا آپ نے. ایک دفعہ انہوں نے ریشمی رومال جیب سے نکالا اور انہوں نے اپنی ناک صاف کی, اور جیسے ہی ناک صاف کی رومال کو دیکھا تو رو پڑے نا. اور پھر فرمانے لگے ابو ہریرہ تو وہ ابو ہریرہ ہے نا کہ بو کی وجہ سے تو مسجد میں پڑا ہوتا تھا ہاں بے ہوش. لوگ آگے تیری گردن پہ پاؤں رکھ کے دبایا کرتے تھے کہ بھائی اس کو مرگی کا دورہ ہے. حالانکہ مرگی کا دورہ نہیں ہوتا تھا, غریبی فقر کی وجہ سے, بھوک کی وجہ سے حالت یہ ہوتی تھی. اور آج تو ریشمی رومال کے ساتھ ناک صاف کر رہے ہیں. جی آج یہ دن بھی آ گئے. عمر رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں بڑے بڑے جناب ڈھیر لگ گئے تھے سونے کے چاندی کے, اور لینے والا کوئی بھی نہیں تھا. وہ صحابہ روتے تھے کہ ایسا نہ ہو کہ اللہ نے ہمارے اعمال کا بدلہ ادھر ہمیں دے دیا, ہمیں یہ نہیں چاہیے, ہمیں آخرت کے بدلے چاہیے. تو ہمیشہ دین کی خدمت جو ہے وہ غریب لوگوں نے ہی کی ہے. جان بھی لگاتے ہیں, مال بھی لگاتے ہیں, اور وفادار بھی غریب ہی ہوتے ہیں. ہاں جی قرآن کہتا ہے قال الملأ الذین استکبروا من قومہ, کہنے لگے سردار ان لوگوں میں سے جو متکبر تھے ان کی قوم میں سے, للذین استضعفوا ان لوگوں سے جو غریب تھے, لمن آمن منہم جو ایمان لے آئے تھے ان میں سے, اتعلمون ان صالحا مرسل من ربی, کیا تم یہ یقین رکھتے ہو کہ صالح علیہ السلام بھیجے گئے ہیں رب کی طرف سے؟ تم اس بات کی گواہی دیتے ہو, تم ایمان لاتے ہو اس کے اوپر. قالوا تو انہوں نے کہا انا بما ارسل به مؤمنون, بے شک ہم لوگ جو کچھ بھی اترا ہے اس کے ساتھ ہم اس پہ ایمان لاتے ہیں. ہم اس پہ بھی ایمان لاتے, جو چیز اس کے اوپر نازل ہو رہی اس کے اوپر بھی ہم ایمان لاتے ہیں. قال الذین استکبروا تو کہنے لگے وہ لوگ جو متکبر تھے, انا بالذی بے شک ہم لوگ اس چیز پر آمنتم بھی جس پر تم ایمان لائے ہو, کافرین ہم اس پہ انکار کرتے ہیں, ہم ایمان نہیں لاتے. فعقروا الناقۃ پھر انہیں کاٹ ڈالا اونٹنی کو, اونٹنی کو کیا کر دیا, قتل کر دیا. وعتوا عن امر ربہم اور نافرمانی کی اپنے رب کے حکم کی. وقالوا اور کہنے لگے یا صالح اے صالح علیہ السلام, ائتنا بما تعدنا تو لے آ ہمارے اوپر عذاب جو ہم سے وعدے کرتا ہے. ان کنت من المرسلین اگر ہے تو پیغمبروں میں سے, اگر تو بھیجا ہوا ہے عذاب لے آ. جیسے ہی انہوں نے یہ کہا اللہ رب العزت نے فرمایا ٹھیک ہے. فاخذتهم الرجفۃ پھر پکڑ لیا ان لوگوں کو زلزلے نے, اللہ نے ان کے اوپر زلزلہ جو ہے طاری کر دیا, اور سب کے سب جو ہے اللہ نے ہلاک کر دیے. فاصبحوا فی دارہم جاثمین پھر رہ گئے صبح کو اپنے گھروں میں اوندے پڑے ہوئے. صبح ہوئی تو سب کے سب پھر الٹے پڑے ہوئے, کوئی اٹھانے والا بھی پھر نہیں تھا. فتولی عنہم صالح علیہ السلام نے منہ پھیرا ان سے. وقال اور کہنے لگے یا قوم اے میری قوم, لقد ابلغتکم رسالت ربی
میں پہنچا چکا تمہیں پیغام اپنے رب کا. اب یہ جو کلام ہے نا یہ افسوس کے لیے کر رہا ہے، یہ نہیں کہ وہ سن رہے ہیں، سن نہیں رہے ہیں، یہ ندا ہے افسوس کی. افسوس کے لیے وہ کہتے ہیں کہ اے میری قوم، میں نے تمہیں بہت سمجھایا نا لیکن نہیں سمجھتے تم میری بات کو نا. لقد ابلغتکم رسالت ربی، میں نے تمہیں پہنچایا پیغام اپنے رب کا. ونصحت لکم، اور تمہیں بہت نصیحت بھی کی. ولکن لا تحبون الناصحین، لیکن تم لوگ نہیں تھے پسند کرنے والے نصیحت کرنے والوں کو. یہ نصیحت بندے کو بڑی بری لگتی ہے، کوئی کرتا ہوتا ہے نا تو بندے کو غصہ آ رہا ہوتا ہے، حالانکہ وہ اگلا آدمی اس کا خیر خواہ ہوتا ہے نا، اس کے فائدے کی بات کرتے ہیں. صالح علیہ السلام نے بھی فرمایا میں نے بہت نصیحت کی لیکن تم پسند نہیں کرتے تھے نصیحت کرنے والوں کو، لہذا تم کیا ہوگے؟ ہلاک ہو گئے. تو یہاں تک یہ تیسرا واقعہ مکمل ہوا صالح علیہ السلام کی قوم کا، قوم سمود کا، کہ یہ طاقتور لوگ تھے لیکن ایمان نہیں لائے تھے، تو یہ لوگ بھی کیا کر دیے گئے تھے؟ ہلاک کر دیے گئے تھے. اللہ ہمیں عمل کی